الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. وكذلك، اور اسی طرح، نفصل، ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں. فعل مضارع ہے تو یہ موجودہ کا معنی ہوتا ہے اس میں، یا پھر آئندہ کا معنی پایا جاتا ہے. الآیاتی، آیات کو، وَلِتَسْتَبِینَ، اور تاکہ واضح ہو جائے، سبیل، راستہ، المجرمین، مجرم لوگوں کا. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح ہم نے آیات کو کھول کر بیان کیا، یا ہم آیات کو بیان کرتے ہیں تاکہ مجرم جو لوگ ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے. تو ایسے مجرموں کے اوصاف جو ہیں وہ اس آیت سے پہلے بیان ہو چکے ہیں، جو ایمان لانے کے قریب تو نہیں آتے مگر مطالبات اور اعتراضات بہت زیادہ کرتے ہیں. ایمان نہیں لاتے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا سوال کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نشانیاں مانگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ نشانیاں دکھا دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے. کبھی کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ ہم میں سے کیسے ہو گیا، بشر کیسے کہ نبی بن گیا. یعنی مختلف قسم کے وہ اعتراضات کرتے ہیں، جیسا کہ ان اعتراضات میں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس آیت سے پہلے کچھ اعتراضات کو ذکر کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، ایسے ہی ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو. یعنی باتیں جو آیات ہیں ان کو کھول کر بیان کرتے ہیں. کیوں؟ تاکہ حق جو ہے وہ واضح ہو جائے، ظاہر ہو جائے، تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے، اور مجرم جو لوگ ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ واضح ہو جائے، تاکہ اس راستے سے جو بچا جائے. حق بھی واضح ہو جائے تاکہ اس پر عمل کیا جائے، اور مجرموں کا راستہ جو ہے وہ بھی واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے. اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ دین کی دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کا کام کرتے ہیں، انہیں مخالفین جو لوگ ہیں، جو مجرمین ہیں، ان کے ہتھ کنڈے جو ہیں ان سے پوری طرح باخبر ہونا چاہیے. ان کو پتہ ہو کہ یہ کس طرح جو ہے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کی تردید کر سکے. دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ خوبی موجود تھی. وہ ایک طرف تو وہ اسلام کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے، اور دوسری طرف جاہلیت کے رسم و رواج جو تھے اور قوانین جو تھے ان کو بھی پوری طرح وہ جانتے تھے. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ وہ جاہلیت سے گزر کر آئے تھے. اسی بات کو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر بیان کیا ہے. تو ایک داعی کو، ایک مبلغ کو چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے دین کو پہنچا رہا ہے، وہ مخالفین جو ہیں ان کے اعتراضات کو بھی سامنے رکھے، اور ان کے جوابات کیسے دینے ہیں، ان کے اندر جو خرافات ہیں ان سب چیزوں کا اس کو علم ہونا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. یہ نا بانا یبینو کا معنی ہے الگ ہونا، واضح ہونا. تو باب استفعال میں حروف کی کثرت کی وجہ سے معنی کیا ہو گیا؟ اور تاکہ خوب واضح ہو جائے. بانا یبینو کا معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا، لیکن جب باب استفعال میں چلا گیا، حروف بڑھ گئے، تو معنی بھی اس میں زیادہ آ گیا. تاکہ خوب واضح ہو جائے اس کا ترجمہ کیا جائے گا. تو مجرمین جو لوگ ہیں ان کی جو صفات ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ پہلی آیات میں ذکر کی ہیں، اور کچھ آگے بھی اگلی آیات میں بھی ان کی صفات آئیں گی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا تاکہ جو مجرم لوگ ہیں
ان کی صفات جو ہے وہ کھل کر سامنے آ جائیں تاکہ ان سے بچا جا سکے۔ تو جب مجرمین جو ہیں ان کا راستہ جو ہے وہ واضح کر دیا گیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے ہٹ کر جو راستہ ہے، مجرمین کے راستے کے علاوہ جو راستہ ہے، وہ مومن جو مسلمان ہیں ان کا راستہ ہے۔ دوسری آیت جو ہے آج کے سبق کی، وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ قل لا اتبع اہواءکم، قل کیا ہو، آپ کہہ دیجئے، انی بے شک میں، نہیت میں منع کیا گیا ہوں، یہ فعل، جی، انی بے شک میں، نہیت میں منع کیا گیا ہوں، ان کے، اعبدہ میں عبادت کروں، الذین ان کی، جنہیں، تدعون تم سب پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا، کل کہہ دو، لا نہیں، اتبعو میں پیروی کروں گا، اہواءکم تمہاری خواہشات کی، قد یقیناً، ضللت میں گمراہ ہو جاؤں گا، اذن اس وقت، وما اور نہ، آنا میں، من المہتدین ہدایت پانے والوں میں سے۔ آیت نمبر 56 سورۃ الانعام کی، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، قل آپ کہہ دے، انی نہیت مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ حق واضح ہو اور مجرم جو لوگ ہیں ان کا راستہ بھی واضح ہو جائے۔ اس آیت میں مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع فرمایا، جس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ دیکھیے، مشرکین مکہ یا مجرمین یہ چاہتے تھے کوئی سمجھوتا کی راہ نکل جائے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سمجھوتا ہو جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں اور ہمارے جو دیوی دیوتاؤں وغیرہ ہیں ان کی توہین نہ کریں اور ہم انہیں کچھ نہ کہیں، یعنی وہ ہمارے جو معبود ہیں ان کو کچھ نہ کہیں، ہم انہیں کچھ نہ کہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ تھی کہ یہ بت نہ کسی کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، نہ سنوار سکتے ہیں، اور اس تعلیم سے صرف ان کے بتوں کی توہین نہیں ہوتی تھی بلکہ ان کے آباء و اجداد کی بھی ہوتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو کہہ دیجئے، میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، اگر میں ایسا کروں گا تو میں گمراہوں میں شامل ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مخالف قول کو کتنا ہی حکیمانہ اور دانش مندانہ سمجھا جائے، وہ محض خواہش پر مبنی ہے، وہ قول سراسر ضلالت و گمراہی ہے، کیونکہ کسی کے پاس حکم کا اختیار سمجھنا اس کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے سوا ان تمام چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ اسی بات کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ نہ میں تمہاری اس خواہش کو پورا کر سکتا ہوں اور نہ ہی ان معبودوں کی تعظیم کر سکتا ہوں، میں تو معمور ہی اس بات پر ہوں کہ لوگوں کا رشتہ، لوگوں کا تعلق ان معبودوں سے توڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑ دوں۔
اور پھر اگر میں نے خود ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کے خلاف کیا کوئی کام، تو میں خود بھی ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ دوسرے کیسے ہدایت پا سکیں گے جو وحی الہی کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا معبود بناتے ہیں؟ وہ کیسے ہدایت پا سکیں گے؟ اور چونکہ یہ حکم مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، لہذا میں کسی قیمت پر بھی اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت، آج کے سبق کی تیسری آیت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم به ما عندي ما تستعجلون به ان الحکم الا للہ یقص الحق وهو خیر الفاصلین۔ قل، کہو، انی، بے شک میں، علی بینۃ، اعلیٰ کا معنی پر، علی بینۃ، روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بھی، اور تم نے جھٹلایا ہے، بھی اس کو، ما عندی، نہیں ہے میرے پاس، ما جو، تستعجلون، تم سب جلدی کر رہے ہو، بھی اس کی، ان الحکم، نہیں ہے حکم، الا مگر، للہ، اللہ کے لیے، یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق، وہ اور وہ اللہ ہی، خیر، سب سے بہتر ہے، الفاصلین، فیصلہ کرنے والوں میں۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، فرمایا کہ کل، آپ کہہ دیں، آپ اعلان کر دیں، لوگوں کو بتا دیں، انی علی بینۃ، میں ایک واضح دلیل پر ہوں، وکذبتم بھی، اور تم نے جھٹلا دیا ہے اس کو، میرے پاس جو اللہ کی طرف سے وحی آئی، وہ اس کو تم نے جھٹلا دیا۔ تو اس آیت میں ایسے مجرموں یا جو ہٹ درم ہیں، ان کی ایک اور صفت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ مکہ کے مشرکین، کفار جو تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہوتے تو تم اور تمہارے ساتھی ایسی بے بسی کی حالت میں کیوں ہوتے؟ اگر تم سچے ہوتے تو تم جس طرح بے بسی میں ہو، اس طرح کی حالت تمہاری نہیں ہونی چاہیے تھی، اور جس طرح ہم تم لوگوں پر سختیاں کر رہے ہیں، اگر تم سچے ہوتے تو اب تک ہم پر وہ عذاب آ جانا چاہیے تھا جس کی تم ہمیں دھمکیاں دیتے رہتے ہو۔ مجرموں کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیں، میرے اپنے اطمینان کے لیے یہ بات کافی ہے کہ میں کیا ہوں، میں راہ راست پر ہوں، اس چیز پر ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ اور یہ جو تمہارا سوال کرنا ہے کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، اگر تم سچے ہو تو اب تک ہم پر عذاب آ جانا چاہیے تھا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں عذاب کو لانا نہیں ہے، یہ کام تو اللہ تعالیٰ کا ہے۔ جب وہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنا چاہے گا، تمہیں ایسے عذاب سے دوچار کرے گا، تو عذاب کو لانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ویسے بھی جہاں پر جس قوم میں کوئی نبی ہوتا ہے، وہ قوم جتنی بھی نافرمان ہو، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کرنے والی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے
اس قوم پر عذاب نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، وہ آیت جس میں ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی جو ہے جس قوم میں ہے اس میں عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اگر یہ بات جو یہ کہتے ہیں یہ حق ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے، یہاں پر عذاب لے آ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ آپ اس قوم کے اندر ہیں۔ یعنی گویا کہ ایک نبی کی موجودگی کسی قوم میں اس پر عذاب کو ٹالے رکھتی ہے، اس قوم پر عذاب اللہ تعالیٰ کا نہیں آتا۔ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے نبی کو حکم دے دیتے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، ہجرت کر جائیں، اس علاقے کو چھوڑ دیں، اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ بہت سی مثالیں اس کی موجود ہے۔ لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو یہ ان کا جو مطالبہ کرنا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ آپ کہہ دیں یہ عذاب کا لانا میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کو تکلیف دیں یا کسی پر عذاب لے آئیں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام کو معجزات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، یہ اختیار صرف اللہ عز و جل کے پاس ہے۔ معجزات پر بھی اختیار نہیں ہوتا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے جو ہیں وہ معجزے رونما ہوتے ہیں انبیاء علیہ السلام سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ قل، آپ کہہ دیں، لو، اگر، ان، بے شک، عندی، میرے پاس یعنی اختیار ہوتا، ما، جو کہ، تستعجلون، تم سب جلدی کر رہے ہو، بھی، اس کی، لقضی، تو یقیناً فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، الامر، معاملے کا، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، واللہ، اور اللہ، اعلم، خوب جاننے والا ہے، بالظالمین، سب ظالموں کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں فرمایا کہ آپ کہہ دیں اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو، طلب کر رہے ہو، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان جو ہے وہ معاملہ ضرور، جو معاملہ ہے اس کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا۔ یعنی اگر عذاب کا لانا میرے اختیار میں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا عذاب کو لانا، تو میں تمہارے درمیان یعنی تمہارے جھٹلانے کی وجہ سے اب تک تمہیں ہلاک کر چکا ہوتا۔ لیکن واللہ عالم بالظالمین، اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ کب عذاب لانا ہے اور کب تک انہیں مہلت دینی ہے، اور اگر ایسا عذاب لانا میرے اختیار میں ہوتا تو وہ کب کا آ چکا ہوتا اور یہ سارے جھگڑے ختم ہو چکے ہوتے۔ اگر تم پر عذاب آنے کا ٹھیک وقت تو اللہ ہی کو معلوم ہے، اللہ کا علم، اس کی حکمت بالغہ جب تم پر عذاب لانے کا تقاضا کرے گی اس وقت وہ عذاب لے آئے گا، اور عذاب اس وقت تم سے ٹال نہیں سکے گا۔ تو یہ جو تم مجھے کہتے ہو میرے اختیار میں تم پر عذاب لانا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تم کب کے کیا ہے ہلاک ہو جاتے، تباہ و برباد ہو جاتے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، اور اسی کے پاس یعنی اللہ کے پاس ہی مفاتیح چابیاں ہیں، الغیبی غیب کی، غیب کی چابیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ لا يعلمها الا هو، نہیں جانتا انہیں یعنی ان چابیوں کو، الا هو مگر وہی، وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے، ما فی البر جو کچھ خشکی میں، والبحر اور سمندر میں ہے، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، وما اور نہیں، تسقط گرتا، من ورقة کوئی پتا، الا مگر، يعلمها وہ جانتا ہے اسے، ولا اور نہیں ہے، حبت کوئی دانہ، فی ظلمات اندھیروں میں، الارض زمین کے، ولا رطب اور نہ رطب کوئی تر، ولا اور نہ یابس کوئی خشک، الا مگر فی کتاب مبین روشن کتاب میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، غیب کی چابیوں کا، غیب کے خزانوں کا علم صرف اللہ کو ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں پر، جی سر آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ظالموں پر عذاب آنے کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی وحی الہی کی بنا پر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اس وجہ سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہیں۔ رہی یہ بات کہ وہ عذاب کب آئے گا، اس کا بھی علم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے، اس کا علم اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہے، کیونکہ غیب کے تمام تر وسائل جتنے بھی ذرائع ہیں صرف اسی کے قبضہ میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اگر کوئی شخص غیب جاننے کا دعویٰ کرے تو وہ شخص جھوٹا ہے اور اللہ کی صفت کا منکر ہے۔ جو شخص کسی غیب کی خبر دینے والے کی تصدیق کرتا ہے یا اس پر یقین رکھتا ہے وہ بھی برابر کا مجرم ہے، جس پر بہت سی احادیث جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں کہ غیب کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، جو شخص کسی عراف غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس جاتا ہے اور اس سے وہ کچھ پوچھتا ہے، اس شخص کی 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کو قبول نہیں کرتے۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے، اس سے کچھ پوچھتا ہے، پھر اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے اس چیز کا کفر کر دیا جو نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ایک اور روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نجومی کاہن ہے اور کاہن جادوگر ہے اور جادوگر کافر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایسے ہی ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ قیامت، وہ غیب کی کنجیاں کون سی ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ قیامت کب آئے گی، وہی بارش برساتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ارحام میں کیا کچھ ہے، تغیر و تبدل ہوتا ہے وہ اسی کو جانتا ہے، اور یہ بھی کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور نہ ہی وہ یہ جانتا ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا، کس جگہ اس کی موت واقع ہوگی۔ اللہ ہی ان باتوں کو جاننے والا ہے اور باخبر ہے، صحیح بخاری میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی وسعت کتنی ہے، اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ غیب کے سب علوم ایک مخصوص مقام پر خزانوں کی صورت میں موجود ہیں، اور یعنی وہ بند ہیں،
ان کو تالا لگا ہوا ہے اور ان تالوں کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہے۔ پھر ان کے خزانوں کی وسعت عام لوگوں کے ذہن نشین کرانے کے لیے اس کے چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مثلا اللہ ہی خشکی اور سمندروں کی سب اشیاء کو جانتا ہے۔ خشکی میں جنگل بھی ہیں، آبادیاں بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، غاریں بھی ہیں، بے شمار درخت اور جڑی بوٹیاں بھی ہیں، لاتعداد مخلوق حیوانات بھی موجود ہیں، انسان بھی ہیں، اور سمندروں کی مخلوق تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اجمالی علم سے متعلق تھا۔ تفصیلی علم کا عالم یہ ہے کہ وہ مثلا کسی درخت کے پتوں تک انفرادی علم رکھتا ہے کہ اس کی نشو و نما کیسے ہو رہی ہے اور کب وہ جھڑ کر اپنے درخت سے نیچے گر پڑے گا۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ، کوئی بھی ایک پتا بھی گرتا ہے وہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اسی طرح جو غلہ زمین سے پیدا ہو رہا ہے اس کے ایک ایک دانے کا اسے علم ہے۔ وہ زمین کے اندر کی مخفی چیزوں تک کو جانتا ہے۔ پھر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کائنات میں اب تک کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے اور آئندہ کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ان باتوں کے متعلق بھی وہ تفصیلی علم رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیلی علم رکھتا ہے، اجمالی نہیں۔ گویا کہ کتاب مبین، لوح محفوظ ایسا نورانی تختہ ہے جس میں ازل سے کائنات کا نقشہ کھینچ دیا گیا ہے۔ اسی کے مطابق اسی عالم میں واقعات ظہور پذیر ہو رہے ہیں اور اسی کے مطابق اس عالم کا خاتمہ ہوگا اور پھر روز آخرت جو ہے وہ قائم ہوگا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، یعنی خلق میں سے کسی ایک کو بھی غیبی امور کا علم نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نجومی یا پنڈت جو ہیں، جو اپنی غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو آئندہ پیش آنے والی باتیں بتاتے ہیں، وہ سب جھوٹے ہیں۔ ان کے پاس جانا کسی مسلمان کا کام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت۔ یہ سورہ لقمان کی 34 نمبر آیت ہے، آخری آیت ہے سورہ لقمان کی۔ بے شک اللہ اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش اتارتا ہے، وہی جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پر مرے گا۔ تو آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا الا فی کتاب مبین، یعنی اس کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی اور پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی جو ہے، پوشیدہ سے پوشیدہ چیز بھی لوح محفوظ میں درج ہے، اس کو لکھ دیا گیا ہے۔ جیسا کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین سے 50,000 سال پہلے لکھ لی تھی، جبکہ اس کا عرش پانی پر موجود تھا۔ یہ تھی آج کے سبق کی آخری آیت، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، ہمیں خبر دی کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں،
غیب کا جو علم ہے وہ کسی کو نہیں ہے۔ جو کچھ بر و بحر میں ہے سب کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اور حتیٰ کہ جو درخت ہیں ان کے پتوں کا علم اللہ کو، جو پتا گرتا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔ زمین کے اندر، زمین کے اندھیروں میں، زمین کے اندر جو چھپے ہوئے دانے ہیں وہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ جو چیز خشک ہے، تر ہے، وہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ان تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ آج کا یہ ہمارا سبق اسی آیت کے ساتھ ہی مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔